ایوب خان نے بھٹو کا اسلامی بم بنانے کا مشورہ کیوں نظر انداز کیا؟ بھٹو کو پھانسی دینے والے جنرل ضیاء نے ایٹمی پروگرام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بے نظیر نے اپنے والد کے خواب کی آبیاری کیسے کی؟ ایٹمی دھماکے سے روکنے کے لیے نواز شریف کو کلنٹن نے کیا لالچ دیا؟ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 28 مئی ہے، یوم تکبیر ہے، اور آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی داستان۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ پاکستان آج یوم تکبیر منا رہا ہے۔ 26 برس قبل آج ہی کے روز بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا جواب دے کر پاکستان نے دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بننے کا اعلان کیا تھا۔ اس عظیم کامیابی کی خوشی میں پاکستانی قوم ہر سال 28 مئی کو یوم تکبیر جوش و خروش سے مناتی ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو بڑے دلچسپ حقائق سامنے آتے ہیں۔ یہ واحد منصوبہ ہے جسے پاکستان کے ہر حکمران نے کسی نہ کسی طرح جاری رکھا، چاہے وہ آمر ہو یا عوام کا منتخب نمائندہ۔ آزادی کے بعد 1953 میں اس وقت کے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان نے ایٹم بم نہ بنانے کا پالیسی بیان جاری کیا، تاہم توانائی کی پیداوار کے لیے ایٹمی پروگرام کے آغاز میں دلچسپی ظاہر کی۔ بھارت نے 1954 میں اپنا ایٹمی تحقیقاتی پروگرام ہومی بھابھا کی سربراہی میں شروع کیا تو پاکستان کا ماتھا ٹھنکا۔ اکتوبر 1954 میں امریکی صدر آئزن ہاور نے وزیر اعظم محمد علی بوگرا سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی اور انہیں ایٹمی طاقت برائے امن کے امریکی منصوبے میں شمولیت کی دعوت دی، جسے پاکستان نے قبول کر لیا۔ یہ آغاز تھا پاکستان کے جوہری پروگرام کا، لیکن اگلے کئی سال تک اس پروگرام میں کوئی قابل ذکر پیش رفت نہ ہو سکی۔ اس پروگرام کے تحت 1955 میں ڈاکٹر نذیر احمد کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کے مشورے پر 1956 میں اٹامک انرجی کونسل قائم کی گئی۔ ڈاکٹر نذیر احمد کو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا پہلا سربراہ مقرر کیا گیا۔ کمیشن کے مقاصد میں ایٹمی توانائی کے حصول کی منصوبہ بندی، تابکار مواد کا حصول، ایٹمی تحقیقاتی ادارے کا قیام اور ایٹمی بجلی گھر کا قیام شامل تھے۔ ملک میں اس وقت تربیت یافتہ انجینئرز اور سائنسدانوں کا شدید فقدان تھا۔ جب ایوب خان اقتدار میں تھے تو دسمبر 1958 کی ایک شام کابینہ کے اجلاس میں ذوالفقار علی بھٹو نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر دنیا میں یہودی بم ہو سکتا ہے، عیسائی بم ہو سکتا ہے، تو اسلامی بم کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس وقت ایوب خان نے اپنے نوجوان وزیر کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ 1960 میں ڈاکٹر IH عثمانی کو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا چیئرمین اور نوبل انعام یافتہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کو صدر کا مشیر برائے سائنسی امور مقرر کیا گیا۔ ان دونوں شخصیات نے جوہری پروگرام کی راہ میں حائل مشکلات دور کرنے کا چیلنج قبول کیا۔ IH عثمانی نے پاکستان انسٹیٹیوٹ برائے نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی، جہاں امریکہ سے ایٹمی توانائی برائے امن پروگرام کے تحت ملنے والے 5 میگا واٹ کا تحقیقاتی ری ایکٹر نصب کیا گیا۔ پھر ان دونوں شخصیات نے نیوکلیئر سائنس اور انجینئرنگ میں افرادی قوت تیار کی۔ 600 ذہین پاکستانی طلباء کو منتخب کر کے بیرون ملک تعلیم و تربیت کے لیے بھجوایا گیا۔ اگلے چند سالوں میں پاکستان کے پاس نیوکلیائی سائنسدانوں کی کوئی کمی نہیں رہی۔ یہ خبر 1960 سے ہی گرم تھی کہ بھارت بڑی تیزی سے جوہری تجربات کی جانب بڑھ رہا ہے۔ 1965 میں وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے مانچسٹر گارڈین کو انٹرویو میں یہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ اگر ہندوستان ایٹمی بم بناتا ہے تو ہم بھوکے رہ لیں گے، گھاس کھا لیں گے، مگر پاکستان اپنا ایٹم بم ضرور بنائے گا۔ 20 دسمبر 1971 کو جب ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو انہیں اپنا عہد پورا کرنے کا موقع مل گیا۔ 9 فروری 1972 کو پاکستان کے نامور ایٹمی سائنسدانوں کا اجلاس ملتان میں منعقد ہوا۔ منیر احمد خان کو
ویانا سے بلا کر پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا اور بھٹو صاحب نے سائنسدانوں کو ہدایت کی کہ انہیں جلد سے جلد ایٹم بم چاہیے۔ منیر احمد خان نے 2 ماہ کے اندر ایٹم بم بنانے کا تفصیلی منصوبہ بھٹو صاحب کو پیش کر دیا۔ پھر کینیڈا اور فرانس کے ساتھ نیوکلیئر پروسیسنگ پلانٹ خریدنے کے معاہدے ہوئے۔ پلانٹ کی تنصیب کا وقت آیا تو مئی سن 1974 میں ہندوستان نے مسکراتا بدھ کے نام سے پوکھران میں ایٹمی تجربہ کر لیا۔ اب پاکستان کو جواب تو دینا تھا، سو اس نے ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر پابندی کے معاہدے یعنی NPT پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ وقت تھا جب پاکستان چاروں طرف سے مسائل میں گھرا ہوا تھا، ملک 2 ٹکڑے ہو چکا تھا، حوصلے پست تھے، لیکن اس کے باوجود ایٹمی پروگرام پر کام کی رفتار تیز کر دی گئی۔ 1975 میں حکومت نے اس منصوبے کے لیے $45 کروڑ کی گرانٹ منظور کی۔ اس گرانٹ سے پلوٹونیم اور یورینیم کی کان کنی کا بندوبست کیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں پلانٹ لگایا گیا۔ اکتوبر 1974 میں کہوٹا پروجیکٹ کے نام سے سینٹریفیوج تکنیک کے ذریعے یورینیم افزودگی کے لیے سائنسدانوں کا ایک گروپ تشکیل دیا گیا، جس کے سربراہ سلطان بشیر الدین محمود تھے۔ چکلالہ ایئر بیس کے نزدیک دوسری جنگ عظیم کے دوران بنائی گئی خستہ حال فوجی بیرکوں میں ایئرپورٹ ڈیولپمنٹ ورکشاپ کے نام سے خفیہ طور پر کام کا آغاز کیا گیا۔ جولائی سن 1976 میں جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس منصوبے کی سربراہی دی گئی، تب تک سینٹریفیوج مشین کا ڈیزائن اور پروسیسنگ پلانٹ تیار ہو چکا تھا۔ شروع میں پلوٹونیم سے بم بنانے کا منصوبہ تھا، لیکن جب 1974 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ سے خط لکھ کر اپنی خدمات پیش کی تو منصوبہ تبدیل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1976 میں ایٹمی توانائی کمیشن کو جوائن کیا، لیکن جلد ہی بھٹو صاحب نے انہیں خود مختار ادارہ بنانے کی اجازت دے دی۔ یوں پروجیکٹ 706 کے خفیہ نام سے 31 جولائی 1976 کو کہوٹا کے مقام پر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کے قیام کا آغاز ہوا۔ GD عالم، J مرزا اور انور علی پر مشتمل قابل سائنسدانوں کی ایک ٹیم کو اس لیبارٹری میں تعینات کیا گیا۔ 1976 کے آخری مہینوں میں ایٹمی پروگرام کی صورتحال یہ تھی کہ 2 متوازی راستوں پر ایٹم بم تیار کرنے کی جدوجہد شروع ہو چکی تھی۔ ایک طرف سفارتی محاذ پر ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کی جنگ لڑی جا رہی تھی، تو دوسری جانب پاکستان میں یورینیم انریچمنٹ پلانٹ پر تیز رفتاری سے کام جاری تھا۔ اسی دوران جرمنی نے یورینیم کی فراہمی سے انکار کر دیا، لیکن پاکستان اس وقت تک ڈیرہ غازی خان میں اپنے ذخائر دریافت کر چکا تھا۔ 26 دسمبر 1976 کو کینیڈا نے کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کے لیے ایندھن کی فراہمی روک دی۔ 15 جون 1978 کو فرانس نے بھی چشمہ کے مقام پر تنصیب کے لیے ری پروسیسنگ پلانٹ فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ تب تک ہمارے سائنسدان اپنا نیوکلیئر فیول سائیکل بنا چکے تھے۔ کہوٹا پلانٹ اپنے آخری مراحل میں تھا۔ افزودگی پلانٹ کے لیے زیادہ تر سامان بیرون ملک سے منگوایا گیا۔ مختلف جگہوں پر آرڈر دیے جاتے ہیں تاکہ اگر ایک جگہ سے ٹھیکہ منسوخ بھی کر دیا جائے تو دوسری جگہ سے سامان پہنچ جائے۔ 1976 کے آغاز میں ڈاکٹر اشفاق احمد خان کو ایٹم بم کے آزمائشی دھماکے کے لیے جگہ کا انتخاب کرنے بلوچستان بھجوایا گیا۔ یہ اعزاز راسکو رینج میں چاغی کے حصے میں آیا۔ خفیہ طور پر وہاں مشینیں پہنچائی گئیں، پھر غاریں بنانے کا کام شروع ہوا۔ اس دوران 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کی حکومت کو برطرف کر کے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا، لیکن ایٹمی پروگرام میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی۔ 4 اپریل 1978 کو کہوٹا میں ڈاکٹر GD عالم نے پہلا سینٹریفیوج کامیابی سے چلا لیا۔ 1979 کے اختتام تک کہوٹا انریچمنٹ پلانٹ سے افزودہ یورینیم کی پیداوار شروع ہو گئی۔ اب ایٹمی توانائی کے حصول کی منزل صرف ایک قدم دوری پر تھی۔ 11 مارچ 1983 میں ڈاکٹر اشفاق احمد کی قیادت میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے سرگودا کے قریب کرانا ہلز کے مقام پر کرانا 1 کے نام سے ایٹم بم کا پہلا کولڈ ٹیسٹ کامیابی سے انجام دیا۔ اب پاکستان ایٹم بم دھماکے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ وقت آ گیا تھا کہ بھارت کو جواب دیا جائے، اور بھارت نے یہ موقع خود فراہم کر دیا۔ 18 جنوری 1987 کو خبر پھیلی کہ بھارت نے پنجاب میں فضائی حملے اور کمانڈوز اتارنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔
جنرل ضیاء الحق نے کرکٹ ڈپلومیسی کا سہارا لیا اور میچ دیکھنے کے لیے انڈیا گئے اور راجیو گاندھی کے کان میں یہ تاریخی الفاظ کہے کہ پٹاخے ہمارے پاس بھی ہیں اور چلنے کو تیار ہیں۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ بھارت نے فوراً فوجیں واپس بلا لی۔ 7 فروری 1992 کو پاکستان کے وزیر خارجہ شہریار خان نے واشنگٹن پوسٹ کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ پاکستان کے پاس 1 سے زائد بم بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ پاکستان کی جانب سے ایٹمی ہتھیار رکھنے کا پہلا سرکاری اعتراف تھا۔ 1993 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی اپنے والد کے خواب کو آگے بڑھایا، پاکستان میں میزائل ٹیکنالوجی کو دوام دیا۔ 1998 کے اوائل تک پاکستان نے 80 کلومیٹر تک مار کرنے والے ہدف اول اور 300 کلومیٹر تک مار کرنے والے ہدف دوم بیلسٹک میزائلز کے کامیاب تجربات کر لیے تھے۔ 6 اپریل 1998 کو غوری بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا جو 1500 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا تھا، اور شاہین میزائل بنانے کے بعد پاکستان نے ایٹمی ہتھیار ہدف تک پہنچانے اور ایٹم بم داغنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لی۔ اب صرف ایٹم بم کے ٹیسٹ کا انتظار تھا، اور یہ موقع ہندوستان نے 11 مئی 1998 کو خود فراہم کر دیا، جب ہندوستان کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے ایٹم بم کے کامیاب تجربے کا اعلان کیا۔ اب پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر تھیں۔ ایک طرف عوام تھے جن کے جذبات تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، دوسری جانب بین الاقوامی طاقتیں جو کبھی امداد کا لالچ دیتی تو کبھی عالمی پابندیوں کی دھمکیاں۔ اس دوران بھارتی سیاستدانوں کے صبح شام اشتعال انگیز بیانات نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور پھر پاکستان نے فیصلہ کر لیا اور وہ ڈٹ گیا۔ 15 مئی 1998 کو وزیر اعظم نواز شریف نے کابینہ کے دفاعی کمیٹی کا ایک اجلاس بلایا، جس نے حکومت کو ایٹمی دھماکوں کے لیے پاکستان کی جوابی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ کمیٹی کی بریفنگ کے مطابق کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز اور پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن دونوں تیار تھے۔ 16 مئی کو وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ پاکستان کی جانب سے دھماکہ تو یقینی ہے، صرف وقت کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ 17 مئی کو وزیر اعظم نواز شریف نے ڈاکٹر اشفاق احمد اور ڈاکٹر صمد مبارک مند کو ایٹمی دھماکے کے لیے تیار رہنے کا حتمی حکم دے دیا۔ 18 مئی کو وزیر اعظم ہاؤس میں کابینہ کی دفاعی کمیٹی نے دھماکہ کرنے کے فیصلے کی توثیق کی۔ 19 مئی کو پی اے ای سی کے 410 سائنسدانوں کی ٹیم چاغی پہنچی۔ 24 مئی تک نیوکلیئر ڈیوائس کی تنصیب مکمل ہو چکی تھی۔ 26 مئی کو نیوکلیئر ٹیسٹ کے لیے چاغی کی پوری سائٹ کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ 27 مئی کو امریکی صدر بل کلنٹن نے وزیر اعظم نواز شریف کو فون کال کی 25 منٹ کی اس کال کے دوران امریکی صدر وزیر اعظم نواز شریف کو ایٹمی دھماکہ نہ کرنے پر قائل کرتے رہے، بدلے میں پاکستان کے لیے بیش بہا امداد کا وعدہ بھی کیا۔ انکار کی صورت میں بین الاقوامی پابندیوں سے متعلق خبردار بھی کیا، لیکن پاکستان کا فیصلہ اٹل تھا۔ چاغی میں اس روز موسم صاف تھا، خوشگوار تھا۔ گراؤنڈ زیرو سے متعلقہ لوگوں کے سوا تمام افراد کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ 2:30 پر پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر اشفاق احمد، ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی وہاں پہنچ گئے۔ 3 بجے تک نیوکلیئر ٹیسٹ کے لیے کلیئرنس دے دی گئی۔ پوسٹ پر موجود 20 افراد میں سے محمد ارشد، جنہوں نے ٹریگرنگ مشین ڈیزائن کی تھی، کو بٹن دبانے کی ذمہ داری دی گئی۔ 3:16 پر محمد ارشد نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور بٹن دبایا۔ اب نگاہیں 10 کلومیٹر دور پہاڑ پر جم گئی۔ بٹن دبانے سے دھماکہ ہونے میں صرف 30 سیکنڈ لگے۔ یکا یک چاغی کے اس پہاڑ سے دھوئیں اور گرد کے بادل اٹھے اور اس کا رنگ سرمئی سے سنہرا ہو گیا، اور پاکستان آن کی آن میں عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بن گیا۔ کچھ ہی دیر میں وزیر اعظم نواز شریف ٹیلی ویژن اسکرین پر نمودار ہوئے اور قوم کو خوشخبری سنائی۔ پوری قوم سائنسدانوں اور بالخصوص پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن اور KRL کے سائنسدانوں کو بطور خاص ہدیہ تہنیت پیش کیا۔ اس روز پاکستان نے صرف ایٹمی صلاحیت ہی حاصل نہیں کی، بلکہ خطے میں طاقت کا توازن بھی قائم کیا تھا۔ وہ بھارت جو کبھی بات بات پر حملے کی دھمکیاں دیتا تھا، آج
ان گیدڑ بھبکیوں کی قابل بھی نہیں رہا۔ ابھینندن والا واقعہ ہو یا ایرانی میزائل حملے کی بات، وقت نے ثابت کیا ہے کہ اپنی جوہری صلاحیت دنیا پر آشکار کرنے کا فیصلہ بالکل درست تھا، اور اس کے لیے وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کے لیے کام کیا، وہ تمام سائنسدان، تمام ٹیکنیشینز، وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا، وہ تمام حکمران، پاکستان کے تمام حکمران بلا تخصیص، پاکستان کی پوری عوام جن کے ٹیکس کے پیسے سے یہ ٹیکنالوجی حاصل ہوئی، وہ تمام لوگ جو اس میں شامل رہے، ان تمام لوگوں کو اس سب کا کریڈٹ جاتا ہے، اور ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ سب کو یوم تکبیر مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔